إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون قال النبي صلى الله عليه وسلم من عال جاريتين حتى تبلغ جاء يوم القيامة أنا وهو وضم أصابعه رواہ مسلم۔ محترم حضرات، حاضرین جمعہ، پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ رب العالمین کی اس بنائی ہوئی زمین پر جب ہم چل کر کے اپنی نگاہ آسمان کی طرف اٹھا کر کے آسمان میں یہ چمکتا ہوا سورج، اس کی کرنیں، اور زمین پر یہ اونچے اونچے پہاڑ، پھر سمندر کی لہریں، سانس لینے کے لیے ہوائیں، پینے کے لیے صاف و شفاف پانی، ان نعمتوں کو دیکھنے کے بعد دل سے یہی نکلتا ہے الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ بعدہ اسی دھرتی پر چل کر کے جب ہم لوگوں کو شرک و بدعات میں مبتلا ہو کر کے دیکھتے ہیں، لوگ شرک کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کے ساتھ شریک کرتے ہیں، تو اس نبی کے لیے درود نکلتا ہے جس نبی نے مکہ کی گلیوں میں چل کر کے گالیاں کھائی تھی اور طائف کی وادیوں میں جا کر کے پتھریں کھائی تھی۔ ان مصیبتوں اور پریشانیوں کو جھیل کر کے دین اسلام ہم تک پہنچایا۔ درود و سلام ہو اس نبی پر جس نبی کو اللہ رب العالمین نے اس کائنات کے اندر رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا۔ محترم حضرات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے عرب کے اندر بہت ساری برائیاں پائی جا رہی تھی، قتل و غارت گری عام تھی، لوگوں کے مال کو لوٹ لیا کرتے تھے، نہ جانے کتنے بتوں کے سامنے وہ اپنے سر کو جھکایا کرتے تھے، مردار کھاتے تھے، شراب کثرت سے پیتے تھے، اور جوا اس طریقے سے کھیلتے تھے کہ اپنی بہن بیٹیوں کو جوا میں ہار جایا کرتے تھے۔ ان تمام برائیوں کے ساتھ ساتھ ایک برائی یہ بھی تھی کہ کسی کے گھر جب بیٹی کی ولادت ہوتی تھی تو اس بیٹی کو زندہ زمین کے اندر دفن کر دیا کرتے تھے، لیکن جب اسلام آیا تو جہاں ان تمام گناہوں پر پابندی لگائی، وہیں اولاد کو قتل کرنے سے بھی منع کیا۔ اسی لیے اس بارے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ اس دنیا کے اندر اسلام نے عورت کو جو مقام اور مرتبہ دیا ہے وہ کسی اور مذہب نے ہرگز نہ دیا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں اٹھا کر کے دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری جگہوں پر عورت کی عزت و تکریم کرنے کا حکم دیا، اور اسلام نے عورت پر جو سب سے بڑا احسان کیا وہ یہ احسان کیا کہ عورت کی شخصیت کے بارے میں مرد اور عورت دونوں کی ذہنیت اور سوچ کو بدل کر کے انسانوں کے ذہن و دماغ کے اندر یہ عورت کی عزت کو پیوست کر دیا، اور یہ بتلا دیا کہ عورت بھی بحیثیت انسان یہ مرد کے برابر ہے۔ قرآن حکیم کے اندر اللہ رب العالمین نے نقشہ کھینچا ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، کہ اے لوگو تم اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، پھر تمہارے لیے جوڑا بھی بنایا، اور اسی کے ذریعے سے بہت سارے مرد اور عورت کو اس دنیا کے اندر پھیلا دیا۔ یہ آیت کریمہ دلالت کر رہی ہے کہ عورت بحیثیت انسان یہ مرد کے برابر ہے، یعنی جس طریقے سے مرد کے احساسات و جذبات ہوتے ہیں اسی طریقے سے عورت کے بھی احساس و جذبات ہوتے ہیں۔ مرد کھاتا پیتا سوتا جاگتا بولتا بھی ہے، تو عورت بھی کھاتی پیتی سوتی اور جاگتی بھی ہے۔ اسلام سے پہلے زمانے جاہلیت کی حالات کو اٹھا کر کے دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ عورت کی کنڈیشن بہت ہی بری کنڈیشن تھی۔ لوگ عورت کو عورت تصور ہی نہیں کرتے تھے۔ سماج اور معاشرے کے لوگ ذلت و رسوائی کی نگاہ سے دیکھتے تھے، لیکن جب اسلام آیا تو جہاں بہت ساری چیزوں پر رحم و کرم کا معاملہ فرمایا، وہیں عورتوں کو بھی اس دنیا کے اندر جینے کا حق بھی بتلایا، اور ساتھ ہی ساتھ بہت سارے مواقع پر حقوق بھی فراہم کیے ہیں۔ تو زمانے جاہلیت میں عورت کی جو بری کنڈیشن تھی وہ عورت نہ جینے کے درجے پر رہتی تھی اور نہ مرنے کے درجے پر رہتی تھی۔ اسی لیے لوگوں کے گھروں کے اندر جب بیٹی کی پیدائش ہوتی تھی تو لوگ اپنی بچیوں کی پیدائش کو بوجھ سمجھتے تھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کی حالات تھی، لیکن آج جب نظر اٹھا کر کے اپنے معاشرے پر ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آج سے 1400 سال پہلے جو مشرکین مکہ کے اندر تھی، یعنی بیٹیوں کی پیدائش کو بوجھ سمجھتے تھے، آج جب ہم اپنے معاشرے پر نظر دوڑاتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ چیز آج تو مسلمانوں کے اندر بھی آ چکی ہے۔ وہ عورت جس کے یہاں بیٹی پیدا ہو رہی ہے، ایک بیٹی پیدا ہوئی کسی طریقے سے شوہر نے برداشت کیا، دوسری پیدا ہوئی شوہر اپنے بیوی کو کوس رہا ہے، گھر کے اندر اس کی ساس اپنے بہو کو تانے دے رہی ہے، اور وہ گھر جس گھر کے اندر کئی بہویں رہ رہی ہوں، 2-3 بہو کے پاس بیٹے اور بیٹیاں ہیں، لیکن ایک بہو ایسی ہے جس کے پاس صرف بیٹی ہے، تو اس عورت کو جینا حرام کر دیا جاتا ہے، اور معاملہ یہاں تک پہنچتا ہے کہ شوہر اپنے بیوی کو طلاق بھی دے دیتا ہے، جس کے پاس بیٹا نہ ہو صرف بیٹی ہو اس عورت کو وہ طلاق بھی دے دیتا ہے۔ اس میں عورت کا کوئی قصور نہیں ہے۔ قرآن حکیم اٹھا کر کے دیکھیں گے تو آپ کو واضح الفاظ میں پتہ چل جائے گا، اولاد دینے والا یہ اللہ رب العالمین کی ذات ہی ہے۔ بیٹا ہو یا بیٹی یہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین دیتا ہے۔ سورہ شورى آیت نمبر 49 اور 50 اٹھا کر کے دیکھو، اللہ رب العالمین نے واضح الفاظ میں فرما دیا، للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما۔ اللہ رب العالمین کے لیے آسمان اور زمین کی ملکیت ہے۔ یخلق ما یشاء، اللہ رب العالمین جو چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا، اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے اسے بیٹی دیتا ہے۔ ویہب لمن یشاء الذکور، اللہ جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے۔ او یزوجہم ذکرانا واناثا، اور اللہ تبارک و تعالی جسے چاہتا دونوں دے دیتا ہے، بیٹی بھی دیتا ہے اور بیٹا بھی دیتا ہے۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور اللہ تبارک و تعالی جسے چاہتا ہے باج بنا دیتا ہے، یعنی نہ مرد کے اندر صلاحیت رہتی ہے اولاد پیدا کرنے کے لیے، نہ عورت کے اندر صلاحیت رہتی ہے کہ وہ اولاد پیدا کر لے۔ یہ آیت کریمہ ہمیں دلالت کر رہی ہے۔
کہ اولاد دینے والا یہ اللہ رب العالمین کی ذات ہی ہے. جسے اللہ رب العالمین اولاد کی نعمت سے محروم کر دے، دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے کہ اس انسان کو اولاد دے دے. وہ چاہے جتنا ڈاکٹروں کا چکر لگا لے، مزاروں پر جا کر کے وہ باباؤں سے مانگ لے، گلے میں نہ جانے کتنے تعویذیں لٹکا لے، وہ اولاد نہیں دے سکتے، کیونکہ اولاد دینے والا یہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے. اور یہ آیت کریمہ، اس کے اندر جب آپ غور کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا وہ مشرکین مکہ جو بیٹیوں کی پیدائش کو عار سمجھتے تھے، بوجھ سمجھا کرتے تھے، اللہ رب العالمین نے آیت کریمہ کے اندر سب سے پہلے بیٹی کا ذکر کیا، بعد میں بیٹے کا ذکر کیا. معلوم یہ چلا کہ یہ بیٹیاں بیٹوں سے زیادہ فضیلت والی ہیں. اور علماء کہتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں کہ جس کے یہاں سب سے پہلی بیٹی ہوتی ہے وہ برکت کی نشانی ہوتی ہے، کیونکہ آیت کریمہ کے اندر رب العزت نے سب سے پہلے بیٹی کا ذکر کیا ہے. تو اولاد دینے والا یہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے. اب معاشرے کے اندر، مسلمانوں کے اندر بھی یہ چیز پائی جا رہی ہے. کسی بہو کے پاس اگر صرف بیٹیاں ہو رہی ہیں، شوہر طلاق دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، ساس اس کا جینا حرام کر دیتی ہے، حالانکہ اس میں عورت کا کوئی قصور نہیں ہوتا ہے. رب العالمین یہ ساری کی ساری چیزیں دے رہا ہے. اللہ رب العالمین اولاد کی نعمت سے نواز رہا ہے. اللہ جو چاہتا ہے وہ دیتا ہے، اس میں عورت کا کوئی قصور نہیں ہوتا ہے. یہی چیز 1400 سال پہلے مشرکین مکہ کے اندر پائی جاتی تھی، جس کا نقشہ اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم کے اندر کھینچ دیا ہے. اللہ رب العالمین کہتا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ بِالتُّرَابِ. اللہ رب العالمین کہتا ہے ان کے یہاں جب کسی لڑکی کی بشارت دی جاتی تھی، أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. باپ کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا تھا، وہ قویم غمگین ہو جایا کرتا تھا. یتوارا من القوم من سوء ما بشر به، وہ اپنے چہرے کو چھپا کر کے وہ معاشرے سے نکلتا تھا. ایمسکو علی ہون لم یدسو بالتراب، اسے جو بری خبر دی گئی ہے اس وجہ سے وہ اپنے چہرے کو چھپا کر کے نکلا کرتا تھا. وہ سوچتا تھا اس ذلت و رسوائی کے باوجود اس بیٹی کو اپنے گھر میں رکھے یا اسے زمین کے اندر زندہ درگور کر دے. الا ساء ما یحکمون، کیا ہی برا فیصلہ کیا کرتے تھے. علامہ بغوی رحم اللہ لکھتے ہیں، اس آیت کریمہ کے ذریعے سے وہ لکھتے ہیں کہ عرب کے اندر یہ رواج تھا جب ان کے یہاں کسی بیٹی کی ولادت ہوتی تھی تو اگر وہ رکھنا چاہتے تھے تو اونی جبہ پہنا کر کے دور دراز بھیج دیا کرتے تھے، جو بکریوں کو چرایا کرتی تھی، جو اونٹوں کو چرایا کرتی تھی. لیکن اگر زندہ نہیں رکھنا تھا، 6 سال کی عمر میں باپ اپنی بیٹی کو لے جا کر کے جنگل میں گڈھا کھودتا تھا اور اپنی بیٹی کو زمین کے اندر زندہ درگور کر دیتا تھا، زندہ دفن کر دیا کرتا تھا. یہ عورت کی کنڈیشن ہوا کرتی تھی. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دھرتی کے اوپر تشریف لائے، جہاں بہت ساری برائیوں سے منع کیا، وہیں عورت کو جینے کا حق بھی بتلایا، وہیں بیٹیوں کی پیدائش کو بشارت سنائی، وہیں بچیوں کی تربیت پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت بتلائی. وہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتلایا کہ یہ بچیاں تمہارے لیے زحمت نہیں بلکہ یہ تمہارے لیے رحمت ہے. صحیح مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ بیان کرتی ہے، جاءتنی امرأۃ ومع ابنتان لها. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہے ایک عورت جو غریب عورت تھی میرے پاس آتی ہے، میرے گھر کے اندر آتی ہے. اس کے ساتھ 2 بیٹیاں تھیں. اس نے کھانے کا مجھ سے کچھ سوال کیا، میرے پاس کچھ نہیں تھا سوائے ایک کھجور کے. اما عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے وہ ایک کھجور اس عورت کو دے دیا. اس عورت نے کھجور کا 2 ٹکڑا کیا، ایک ٹکڑا ایک بیٹی کو دے دیا، دوسرا ٹکڑا دوسری بیٹی کو دے دیا. وہ عورت کچھ نہیں کھائی، اپنی دونوں بیٹیوں کو وہ کھجور آدھا آدھا کر کے دے دیا، خود بھوکی رہ گئی، کھڑی ہوئی، پھر
وہاں سے چلی گئی۔ یہ چیز جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر آتے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پورا قصہ بیان کرتی ہیں۔ نبی محترم علیہ السلام نے کہا من ابتلی من البنات بشیء فآسن الیہن کنا لہ سترا من النار، کہ یاد رکھو دنیا کے اندر چاہے ماں ہو چاہے وہ باپ ہو، بیٹیوں کی وجہ سے پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے اور اس پر صبر کرتا ہے، اپنی بچیوں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم سے آزادی کے بارے میں بتلا دیا، کنا لہ سترا من النار، یہ بیٹیاں قیامت کے دن جہنم کے عذاب سے یہ پردہ بن جائیں گی، آڑ بن جائیں گی، باپ کے لیے جہنم سے آڑ بن جائے گی، وہ باپ جنت کے اندر جائے گا۔ اور ایک حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دیتے ہوئے کہا، مسند احمد کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جس کے یہاں 3 بیٹیاں ہوں، اس نے صبر کیا اور اس کو اچھے طریقے سے تربیت سے نوازا، کھلایا پلایا، بالغ ہو گئی، اچھے گھرانے میں شادی کر دیا، اللہ رب العالمین قیامت کے دن جنت کے اندر داخل کرے گا۔ ایک صحابی کہنے لگے اللہ کے رسول جس کے پاس 2 بیٹیاں ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ بھی جنت میں جائے گا۔ پھر کہا جس کے پاس 1 بیٹی ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں 1 بیٹی کی بھی پرورش کرنے والا انسان بھی قیامت کے دن وہ بیٹیاں اس کے لیے جنت میں لے جانے کا ذریعہ بن جائیں گی۔ یہ خوشخبری جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور میں سنائی تھی جس دور میں عورت کو عورت تصور ہی نہیں کرتے تھے، بیٹیوں کی پیدائش کو بوجھ سمجھتے تھے۔ یہ خوشخبری جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور میں سنائی، جہاں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے درمیان یہ بتلایا کہ بیٹیاں جنت میں لے جانے کا ذریعہ ہے، جہنم کے عذاب سے بچانے کا ذریعہ ہے، وہی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کو زمین کے اندر زندہ درگور کر دینا، قتل کر دینا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حرمت کے بارے میں بھی بتلایا۔ صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ان اللہ حرم علیکم حقوق الامہات، اللہ رب العالمین نے تم پر ماؤں کی نافرمانی کرنا یہ حرام قرار دیا ہے۔ ووعد البنات، بیٹیوں کو زمین کے اندر زندہ درگور کرنا بھی اللہ رب العالمین نے حرام کر دیا ہے۔ اور یہ اتنا بڑا جرم ہے، رب العالمین اس انسان کو جس نے دنیا کے اندر اپنی اولاد کو قتل کیا، چاہے پیدائش کے بعد ہو یا رحم مادر کے اندر سے اس کو ختم کرا دیا گیا ہو، یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ قتل کے جرم میں آتا ہے، جسے اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم کے اندر خود منع کیا، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ، اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو، ہم جس طریقے سے تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اسی طریقے سے تمہاری اولاد کو بھی رزق دیں گے۔ یہ چیز آج مسلمانوں کے اندر بھی پائی جا رہی ہے۔ مشرکین مکہ مفلسی کے ڈر سے اپنی بیٹیوں کو زمین کے اندر زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، آج معاشرے کے اندر بھی یہ چیز پائی جاتی ہے۔ ہمارے گھر کے اندر 2 بچے پیدا ہوئے، ہم نعرہ لگانا شروع کر دیتے ہیں ہم دو ہمارے دو، تیسرا ہمارے گھر کے اندر پیدا نہیں ہو سکتا، اور تیسرا اگر ماں کے پیٹ کے اندر پل بھی رہا ہے تو اسے ڈاکٹر کے پاس جا کر کے اس کو ختم کرا دیا جاتا ہے۔ یہ بھی گناہ کبیرہ ہے اور اللہ رب العالمین نے اسے منع کیا۔ نیت یہ ہوتی ہے، دل کے اندر یہ ڈر پیدا ہوتا ہے کہ یہ تیسرا بچہ پیدا ہوگا، پراپرٹی کا حصے دار بن جائے گا، ہم کھلائیں گے پلائیں گے کہاں سے؟ یہ چیز جب پیدا ہو جاتی ہے تو پھر وہ ماں اپنے بچے کو اپنے پیٹ کے اندر ہی اس کو قتل کر کے اس کو ختم کرا دیتی ہے۔ رب العالمین نے قرآن حکیم کے اندر کہا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ، تم اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، ہم تمہیں بھی جس طریقے سے رزق دیتے ہیں تمہاری اولاد کو بھی رزق دیں گے۔ اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو تو شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ قرار دیا تھا۔ صحیح مسلم شریف کی روایت ہے، بخاری شریف کے اندر بھی یہ روایت مل جائے گی، راوی حدیث حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کے پاس آ کر کے سوال کرتے ہیں، اے نبی بتلائیے کہ اس کائنات
कायनात के अंदर सबसे बड़ा गुनाह कौन सा है? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ शिर्क करना, अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ शिर्क करना इस हाल में कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हें पैदा किया, ये सबसे बड़ा गुनाह है। फिर वो सहाबी सवाल करते हैं, अल्लाह के नबी उसके बाद कौन सा गुनाह है? नबी मुहतरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहते हैं अन तक़्तुला वलदका खश्यता अय्याकुला माक, कि तुम अपनी औलाद को मुफलिसी के डर से, तुम अपनी औलाद को इस वजह से कत्ल कर दो कि ये बैठ करके मेरे साथ खाना खाएगा, मेरे प्रॉपर्टी का हिस्सेदार बन जाएगा। आज मुसलमानों के अंदर भी ये चीज पाई जा रही है। मुशरिकीन मक्का पैदाइश के बाद जिंदा ले जा करके कब्र के अंदर दफन कर दिया करते थे। आज मुसलमान माँ के पेट के अंदर से ही उसको खत्म करा रहा है कि ज्यादा बच्चे पैदा होंगे तो प्रॉपर्टी का हिस्सेदार बन जाएगा, खिलाएंगे पिलाएंगे। कहा ये जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिर्क के बाद सबसे बड़ा गुनाह करार दिया। और कुरान हकीम के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खुद मना किया, खुद रोका और कहा वला तक़्तुलू औलादकुम खश्यता इमलाक, तुम अपनी औलाद को मुफलिसी के डर से कत्ल करने की कोशिश न करो, उन्हें कत्ल न करो। तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहां बशारतें सुनाई है वही औलाद को कत्ल करने से मना भी किया। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहां तक कहा वइदल मौऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़म्बिन क़ुतिलत, रब्बुल आलमीन क़यामत के दिन उन लोगों को जिन्होंने दुनिया के अंदर अपनी औलाद को कत्ल कर दिया, क़यामत के दिन मुजरिमों की कैटेगरी में खड़ा करके उस बच्ची को क़ुव्वत गोयाई दे देगा। और अल्लाह रब्बुल आलमीन सवाल करेगा वइदल मौऊदतु सुइलत, बेटी बता, बच्ची बता, किस गुनाह की बुनियाद पर, किस जुर्म की बुनियाद पर तेरे बाप ने तुझे कत्ल कर दिया था, जीने का हक छीन लिया था। उस बच्ची से अल्लाह रब्बुल आलमीन सवाल करेगा। आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उस वक्त कितना नाराज होगा, कितना गुस्से में होगा जब अल्लाह रब्बुल आलमीन उस वक्त बच्चियों को या औलाद को अल्लाह रब्बुल आलमीन जिन्होंने दुनिया के अंदर कत्ल किया उनको जिंदा करके वहां बुलवाएगा, किस जुर्म की बुनियाद पर इन्हें कत्ल कर दिया गया था। मेरे भाइयों, मुशरिकीन मक्का किस तरीके से अपनी बच्चियों को ले जा